بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا، میں دیر تک جا کر پڑھائی کرتی تھی۔ اس دن بھی میں اسٹور روم کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آج یہاں بیٹھ کر پڑھوں گی کیونکہ کمرے میں بستر پر بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے کہ تبھی میری نظر اپنی بھابھی پر پڑی۔ شاہانہ بھابھی کب سے صحن میں کھڑی بے چین سی ٹہل رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ رات کے اس پہر وہ اپنے کمرے سے باہر کیا کر رہی ہیں۔ وہ اور بھائی اکثر رات کا کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، لیکن آج بھابھی باہر گھوم پھر رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی اور بھابھی کی کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ یوں ہی باہر ٹہل رہی ہیں۔ میں نے جا کر ان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی بھابھی اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ میں کھڑی سوچنے لگی کہ آن کی آن میری بھابھی جان کہاں گئیں، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ شاید غسل خانے میں چلی گئی ہوں گی یا واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ میں نے لیمپ لگا کر روشنی کر رکھی تھی، وگرنہ تو ہمارا پورا گھر رات کے اس پہر اندھیرے میں ڈوبا ہوتا تھا۔ بھابھی کے غائب ہونے کے تقریباً 5 منٹ بعد مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں کسی کی بحث کی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہوں۔ یہ آواز بھائی کی تو نہیں تھی، کیونکہ جب بھی بھابھی بحث کرنے کی کوشش کرتی تو بھائی تگڑا سا جواب بھی دیتا تھا اور اس کی روبدار مردانہ آواز کمرے کے باہر گونج رہی ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں خاموشی چھا جاتی تھی۔ امی بھی بھیا کو اسی وجہ سے داد دیتی تھیں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپس کے لڑائی جھگڑے کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا، لیکن آج بھائی کے کمرے سے آتی آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ آواز میرے بھائی کی نہیں تھی بلکہ یہ تو چھوٹے بھائی کی تھی۔ میں چونک گئی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ بھابھی کے کمرے سے تو آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہ آواز میرے چھوٹے بھائی کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے بڑے بھائی کے کمرے میں دیکھا تو وہاں پر صرف بھیا سو رہے تھے، بلکہ بڑے بھیا کے کمرے کی روشنی بھی جل رہی تھی اور وہ بے غم سو رہے تھے۔ ان کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ بھابھی وہاں نہیں تھیں، اس کا مطلب بھابھی چھوٹے بھائی کے کمرے میں تھیں۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی تھی کہ اس وقت انہیں وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، مگر بڑے بھائی کے کمرے سے پلٹتے ہی مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں ڈر گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ میری بھابھی ایسی تماشے لگانے والی عورت نہیں تھی، مگر اس وقت ان کا چیخنا چلانا بے معنی نہیں لگتا تھا۔ میں نے وہاں خود جانے کی بجائے اماں ابا کے کمرے میں جا کر دستک دی اور انہیں کہا کہ جلدی سے باہر آ جائیں، بھابھی کے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اتنا سارے ہنگامے میں میرے بڑے بھیا بھی جاگ چکے تھے، وہ بھی باہر صحن میں آ گئے تھے۔ بھیا بھی پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ ہم سب لوگ مل کر چھوٹے بھائی کے کمرے کی طرف جانے لگے، جہاں سے بھابھی کی بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں لگیں، مجھے بچاؤ، یہ شخص میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو لگا کہ شاید کوئی چور چکا ہوگا جو غلطی سے ہمارے گھر میں گھس آیا یا پھر چوری کی نیت سے آیا ہوگا۔ بھیا فوراً سے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر آگے بڑھے۔ تبھی چیخو پکار میں جا کر ہم نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا چھوٹا بھائی سکون سے ایک طرف نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ حیران پریشان تھا، جبکہ میری بھابھی اپنی چادر سنبھالے بڑی مشکل سے یوں کھڑی تھیں جیسے کہ بھیا نے ان کے ساتھ واقعی میں کوئی دست درازی کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آگے والا منظر بہت ہی عجیب، ہولناک اور شرمندہ کر دینے والا تھا۔ ہم سب کی نظریں جھک گئی تھیں۔ ایسے معاملے میں انسان کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ جب گھر کے 2 بہت ہی عزیز لوگ ایک دوسرے پر کوئی الزام لگائیں تو پھر انسان کو سمجھ میں واقعی نہیں آتا کہ ساتھ کس کا دیں، اپنے بھائی کا یا پھر ایک عورت کا۔ میں بھی پریشان تھی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب ظاہر ہے ہم سب کے گھر کا مسئلہ تھا، ہم نے کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ کیا ہوا ہے بیٹی، تم اس وقت رات کے اس پہر اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ابو نے پہلا تیکھا سوال تو بھابھی سے کیا۔ ظاہر ہے ابو جی آپ تو یہی کہیں گے، میں یتیم غریب گھر کی لڑکی ہوں، میں تو دیور جی کو دودھ کا گلاس دینے آئی تھی۔ دودھ کا ٹوٹا ہوا گلاس کمرے میں نیچے پڑا، بھابھی کی بات کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ تو کیا ہوا پھر، آگے بتاؤ۔ سلیم تم بتاؤ، کیا تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ میرا بھائی سلیم نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ان کی جھکی نظریں ان کے مجرم ہونے کا ثبوت دے رہی تھیں۔ ابو جی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا،
بھابھی میرے لیے بہت محترم ہیں، ابھی بھی اگر یہ بات کہنا چھوڑ دیں تو جاؤں گا۔ بھائی کے منہ سے یہ بات سن کر ابا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، مگر بھابھی اسی وقت رونے لگیں۔ یہ دیکھیں ابا جی، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر لگے سرخ رنگ کے نشان دکھائے تھے، جو کہ ایسا لگتا تھا کہ واقعی میں کسی کا ہاتھ پڑنے پر زوردار نشان بن گئے ہوں۔ ابو کے لیے تو یہ معاملہ کوئی اور نوعیت رکھتا تھا، لیکن بڑے بھائی کے لیے معاملہ غیرت کا تھا، محبت کا تھا۔ بڑے بھائی نے فوراً ہی سلیم کا گریبان پکڑ لیا۔ بے غیرت، بے حیا، تو مدرسے میں پڑھتے ہوئے بھی یہ حرکتیں کرتا ہے؟ میں نے تجھے اپنے چھوٹے بچے کی طرح پالا تھا، سوچا تھا کہ تو میری عزت کی حفاظت کرے گا۔ ارے میں تو اپنی بیوی سے یہی کہتا رہتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے بھائی کی طرح سمجھے، یہ تو تمہارا خیال رکھ رہی تھی، تمہیں دودھ کا گلاس دینے ہی آئی تھی نا۔ اگر اس کی نیت بری ہوتی تو یہ دودھ کا گلاس لے کر تمہارے کمرے میں کیوں آتی؟ بلا وجہ بھی تو آ سکتی تھی، میری غیر موجودگی میں بھی تو آ سکتی تھی۔ یہ تو میری موجودگی میں آئی، بلکہ مجھ سے یہ کہہ کر آئی تھی کہ میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ مگر تم مدرسے کے لڑکے، تم لوگوں کے اندر ہوس کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، تمہیں مولوی حوروں کے لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات بتاتے رہتے ہیں۔ بھائی جو کہ خاموش کھڑا تھا اس بات پر بول اٹھا تھا، خبردار بھائی جان، آپ نے میرے کردار پر بات کرنی ہے تو بھلے کریں، شوق سے کیجئے، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، لیکن میرے استاد محترم کے بارے میں ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالیے گا۔ مجھے راہ حق پر لانے والے وہی ہیں، انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کیا اور ان کے اساتذہ کو گالیاں دینے لگے۔ تم ہو ہی اسی قابل، تم مدرسے کے مولوی سے کوئی بات نہیں کرتا، اسی وجہ سے کہ تم نے اپنا تصور بہت ہی برا، بھیانک اور ہوس والا بنا رکھا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم ہی نے میری بیوی پر ڈورے ڈالے ہوں گے، اس پر دست درازی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ارے آئے روز تو ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، مدرسے کے مولوی کبھی چھوٹی بچیوں کے ساتھ تو کبھی اپنے ہی ساتھ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ تم وہاں سے یہی سب کچھ سیکھ کر آتے ہو نا۔ تم مدرسہ چھوڑ دو ورنہ کچھ عرصے کے بعد تمہاری ہوس تمہیں ذہنی پاگل کر دے گی۔ بھائی کی یہ باتیں سن کر سلیم رونے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے بس ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا تو بڑے بھائی کو مزید غصہ آ گیا۔ اب ہمارے سامنے پیر بننے کا ناٹک کر رہا ہے؟ دفع ہو جائے اس گھر سے، ورنہ میں تیری لاش زندہ گاڑ کر اس صحن میں دفن کر دوں گا۔ بڑے بھائی کا غصہ دیکھ کر اماں ابا دونوں ہی خاموش تھے، وہ بیچارے بھی کیا کرتے، دونوں ہی بڑے بھائی کے محتاج تھے، کیونکہ گھر میں خرچہ چلانے کے لیے اور کوئی نہیں تھا سوائے میرے بڑے بھائی کے۔ اماں ابا کی محتاجی اور بے بسی دیکھ کر مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ اس سارے ماحول نے ہم دونوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ میری امی کہہ رہی تھیں کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بچپن سے اسے پالا ہے، میں اسے جانتی ہوں، یہ بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ لیکن بڑے بھائی نے امی کی ایک بات نہیں سنی، کہنے لگے کہ اگر یہ یہاں سے نہیں گیا تو میں پولیس بلا کر تھانے میں اس کا ایسا علاج کرواؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی نے میری بیوی کو پہلے بھی تنگ کیا تھا، یہی تھا جو رانگ نمبر سے فون کر کے میری بیوی کو ملنے کے لیے کہتا تھا۔ تو سب لوگ تیری ہی بیوی کو کیوں تنگ کرتے ہیں بیٹا؟ اسی میں کوئی خرابی ہوگی۔ اماں نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی کا غصہ مزید ابلنے لگا۔ آپ سب کو تو میری بیوی ہی بری لگتی ہے، کیونکہ میں اسے اپنی پسند سے بہا کر لایا ہوں، اسی وجہ سے تو یہ آپ سب کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے، مگر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا بیٹا بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنا ہوا ہے۔ بھائی نے تو اپنی سہارا بننے کی بہت ساری افادیت اماں ابا کے سامنے بیان کر کے سلیم کو 2 ٹکے کا کر دیا۔ بیچارہ سلیم وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنا ایک بستہ اٹھا، اس کے آہستہ آہستہ شکستہ قدم جو دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے میرے دل پر کسی چھری کی طرح چل رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلیم کو یوں اچانک گھر سے جانا پڑے گا۔ میں اور سلیم بہت اچھی دوست تھے، ہم دونوں ایک دوسرے سے اکثر باتیں کرتے رہتے۔ سلیم مجھے قرآن پاک کے بہت سارے ایسے مفہوم بتاتا جن کے بارے میں اس سے پہلے بے خبر تھی۔ مجھے سلیم سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ بلا شبہ اس کی نظروں میں حیا تھی اور زبان میں ایسی شفقت کہ میں نے آج تک اتنا حلیم طبیعت کا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس سب نے مجھے بہت پریشان کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ میرے بھائی کے گھر سے جانے کے بعد اماں ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 2 دن کے بعد میری ماں آنسو بہاتے ہوئے بڑے بھائی کے سامنے جا بیٹھیں۔ بیٹا،
میں چھوٹے بچے کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلیم کے لیے لڑکی لے آؤں گی تو تمہارا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذمہ داری ہوگا تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا جس سے تمہیں تکلیف پہنچے یا تمہاری بیوی کو کوئی ضرر پہنچے۔ خدا کے لیے میرے چھوٹے بچے پر رحم کرو۔ میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میں اپنے بچے کو دے سکوں۔ اب تم اپنی کمائی کا فائدہ تو مت اٹھاؤ بیٹا کہ ہم تمہارے سامنے بے بس ہیں۔ بس یہ سن کر میرے بھائی کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے اماں کو اجازت دے دی کہ آپ سلیم کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھے اپنی صورت نہیں دکھائے گا، کیونکہ اس نے تو ہم سب کا منہ کالا کر دیا ہے۔ اس نے گھر کی فضا کو زہریلا کر دیا۔ ہم اس سے کیا بات کریں گے؟ اور اماں، میں اس کی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا۔ اماں بیچاری ان سب شرائط کے ساتھ بھی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے خوش تھیں۔ کہنے لگیں کہ میں سلیم کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری بھابھی کی شادی کو ابھی 5-6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ہم لوگ تو اولاد کی خوشی سننے کے لیے ترس رہے تھے کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر اماں کے تیور بدل گئے۔ اماں کو پتہ چلا کہ ان کی بہو امید سے ہے تو ان کے دل سے ساری نفرتیں مٹ گئی تھیں۔ اب وہ ننھے مہمان کے آنے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ہمیں بھی یہ خوشخبری ملی تو ہم بے پناہ خوش تھے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ بھابھی کی اولاد پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کے لیے عبرت اور توبہ کا نشان بن جائے گی۔ ہم لوگ تو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اماں نے اس کا رشتہ بھی کر لیا، مدرسے سے جا کر اسے منوا کر واپس لے آئیں، مگر سلیم اب اپنے کمرے میں بند رہتا تھا۔ وہ تو باہر بھی نہ آتا، اس قدر شرماتا کہ نظر اٹھاتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا تھا۔ میرا بڑا بھائی اماں سے بار بار یہی کہتا، دیکھ لیا تم نے اپنے بیٹے کا کمال، اگر وہ مجرم نہ ہوتا تو میرا سامنا کرتا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، پر اس کے دل میں چور تھا، جو کیا وہ اس پر شرمندہ ہے۔ کوئی اور بھائی ہوتا تو ایسے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میں صرف آپ کی وجہ سے چپ ہو گیا ہوں کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اماں چپ کر کے یہ باتیں سنتی رہتیں۔ ایک رات جب کہ بھابھی کی حمل کو ابھی 5 سے 6 مہینے ہی ہوئے تھے، انہیں سخت درد اٹھا۔ پورا کمرہ انہوں نے چیخ چیخ کر سر پر اٹھا لیا تھا۔ ان کی تکلیف بہت غیر معمولی تھی۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ بیٹے، عموماً ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ 6 مہینے میں ہی درد شروع ہو جائے، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، ہمیں فوراً ہسپتال جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیر ہو جائے۔ بہرحال ہم لوگ فوراً ہی گاڑی منگوا کر لے آئے، بھابھی کو ہسپتال لے کر گئے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ وہ یہ بات صرف لڑکی کے شوہر کو ہی بتائے گا، کیونکہ بات ذرا پریشان کن ہے، اس لیے مضبوط دل کے ساتھ ہی یہ بات سننا ہوگی۔ ہمیں بھی بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے ان کے کان میں کیا بات کی تھی، مگر جب بھائی ہسپتال سے باہر آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ ایسے ناراض لگ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی موت کی خبر سن لی ہو۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہوا، ڈاکٹرز نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ کہنے لگے کہ بس کچھ نہیں، ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ تمہاری بھابھی بہت کمزور ہے، اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب میں روزانہ اس کے لیے دودھ اور تازہ پھل لاؤں گا، تم میں سے کوئی بھی وہ پھل نہیں کھائے گا۔ میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا تو ہی یہ گھر چل پائے گا، اسی کی وجہ سے تو میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ بھائی کے بار بار کے تانے ہمیں بہت پریشان کرتے تھے، مگر ہم سبھی مجبور تھے ان کے آگے۔ اس دن کے بعد سے سب لوگ شاہانہ بھابھی کا خیال رکھنے لگے۔ بھابھی بھی اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی تھیں، وہ تازہ پھل کھاتی، دودھ پیتی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری مجھ پر اور میری امی پر آ گئی تھی۔ ہم لوگ دن بھر کام کرتے رہتے تھے۔ بھابھی کے مائکے سے بھی لوگ آتے، ہر طرف ہی خبر پھیل چکی تھی کہ بھابھی کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے۔ بھابھی اترا کر سب سے کہتی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے۔ اماں بہت خوش ہوتی تھیں کہ میرے ہاں پوتا پیدا ہوگا۔ ہم سب بھی انہی خوشیوں کے ساتھ آگے آگے جا رہے تھے، مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والا وقت کتنا بھیانک ہونے والا ہے۔ بھابھی کی ڈیلیوری میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا کہ ان کے چہرے پر سخت پریشانی نظر آنے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں کہ میرا دل بہت پریشان ہے۔ کیوں بھابھی، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو پریشانی ہونے لگی؟ اب تو آپ کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ بس مجھے اسی بات کی پریشانی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔
آپ آگے کی فکر نہیں کریں، لیکن ثانیہ مجھے ایک بات کی فکر ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی مگر میں نے انہیں خاموش کروا دیا، کہا کہ یہ آپ کے لیے فکر کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ مگر میں نے دیکھا بھابھی خواب نامے کو بہت غور سے پڑھتی تھیں۔ ان کے شاید برے برے خواب آ رہے تھے۔ ان کے برے خوابوں نے انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ کبھی ابا سے تعبیر پوچھتیں، کبھی اماں سے، تو کبھی مجھ سے مشورہ کرتی تھیں۔ میری اماں ان سے کم ہی بات چیت کرتی تھیں، بس اتنی کہ میرا بھائی ناراض نہ ہو، کیونکہ ان کے لیے زندگی بہت کٹھن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتیں۔ ان کا بیٹا بس زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا اور باہر بھی نہ آتا۔ میرا چھوٹا بھائی سلیم بہت بدل گیا تھا۔ بھابھی کے اس الزام نے بھائی کو شاید اللہ کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ وہ اپنے حجرے میں بند رہتا اور باہر آتا تو مجھ سے پوچھتا کہ ابا کہاں ہیں۔ اب تو وہ ابا کے سامنے بھی نہیں آتا تھا۔ اس بات نے ہمیں پریشان تو کر رکھا تھا، لیکن ہم خاموش رہتے تھے، کیونکہ اب گھر میں بھابھی کا بچہ بھی آنے والا تھا اور ہم پر مزید ذمہ داریاں بڑھنے والی تھیں۔ بھابھی کی اس دن ہم سب ہسپتال کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ بھابھی کے چہرے پر پریشانی بدستور قائم تھی، حالانکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے، بچے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، بچے کا سائز تھوڑا بڑا ہے، جو کہ غلط بات نہیں ہے۔ بچہ بہت صحت مند ہے اور آگے صحت مند ہی رہے گا۔ بھابھی کی خوشی تھی جو غم میں بدل گئی تھی۔ بھابھی کہتی کہ مجھے اپنی اولاد کی بہت فکر ہے۔ انہوں نے لیبر روم میں جانے سے پہلے ہم سب کو اندر آنے سے منع کر دیا، کہا کہ جب میں سب سے پہلے اپنے بچے کو دیکھوں گی اس کے بعد باقیوں کو دکھاؤں گی۔ پتہ نہیں بھابھی ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے کیوں تھیں، ہماری تو سمجھ سے باہر تھا۔ بالآخر آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ بھابھی کا بچہ پیدا ہو چکا تھا، پر ابھی تک ہم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ میں لیبر روم میں گئی تو دیکھا بھابھی اپنے اوپر بہت بڑا کمبل اوڑھے لیٹی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہنے لگیں کہ میں نے بچہ اپنے اماں ابا کے پاس بھجوا دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ بھابھی، وہ ہمارا بھی تو کچھ لگتا ہے، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، ہم اسے دیکھیں گے نہیں کیا؟ میری یہ ہلکا سا شکوہ سن کر اماں بھی اندر آ گئیں، بولی کہ کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ بھابھی نے اپنا بچہ ہمیں نہیں دکھایا بلکہ اپنے میکے والوں کی طرف بھیج دیا ہے۔ اس بات پر اماں بھی سیخ پا ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے بھائی بالکل خاموش تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی نہیں تھی، بلکہ بس ایک سنجیدگی سی تھی۔ پتہ نہیں اماں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ بھیا بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، بیٹا تم اپنی فلسفی بعد میں مکمل کرنا، پہلے ہمیں میرے پوتے سے تو ملواؤ۔ اماں یہ باتیں پریشانی سے کہہ رہی تھیں، لیکن بھائی کے چہرے پر ندامت نظر آ رہی تھی۔ اماں دکھا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں نے خود بھی اسے ایک ہی بار دیکھا ہے۔ بھائی یہ کہہ کر اندر اپنی بیوی کے پاس، انہوں نے ہمیں کوئی بات نہیں بتائی۔ پتہ نہیں کتنی دیر آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم لوگ ہاسپٹل سے منہ اٹھائے گھر بھی آ گئے۔ ہم نے بھائی سے کہا کہ ہم تمہارے بچے سے ملنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ میں فی الحال اسے کسی سے ملنے نہیں دوں گا، ایک ہفتہ گزر جائے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اماں اور ابا سخت غصے میں تھے کہ کم از کم ہمارے ساتھ اسے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری اماں تو کب سے بھائی کے بچے کے انتظار میں تھیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ بچی ہوئی تو میں اسے سونے کی بالیاں دوں گی اور بچہ ہوا تو بہت سارے تحفے تحائف۔ میں تو ان کی ان باتوں سے بہت خوش ہوتی تھی، لیکن اب بھائی نے آ کر جو ہمارے منہ پر تمانچہ مارا تھا تو ساری امیدوں پر پانی ہی پھر گیا۔ بالآخر ایک دن امی کہنے لگیں کہ ہمارا پوتا ہمارا خون ہے، ہم اس سے یوں منہ موڑ نہیں سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ خود ان کے گھر جائیں اور جا کر ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے سے ہمیں ملنے دیں۔ میں نے اماں سے کہا ایسا کرنے سے بھائی ناراض ہوگا، کیوں نہ ایک ہفتہ گزر جانے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کب تک وہ لوگ ایک غیر کے بچے کو پالیں گے، وہ خود تنگ آ جائیں گے، اس طرح ہم ہی چھوٹے بنیں گے بھائی کی نظر میں، تو ایک ہفتہ انتظار کر لیتے ہیں۔ ایک ہفتہ کیا، ایک ہفتہ تو دور کی بات، ابھی 2-3 دن گزرے تھے کہ بھائی کے سسرال والوں نے ہاتھ اٹھا دی اور کہا کہ آ کر اپنا بچہ یہاں سے لے جاؤ۔ ہمارے محلے میں بھی بھائی کے بچے کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، سب لوگ بھائی کے بچے کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جس دن بھائی اپنا بچہ لے کر گھر آئے تو ہمارے محلے کی 5-6 عورتیں گھر میں ہی تھیں۔
کہنے لگیں کہ ہم بھی آپ کے پوتے کو دیکھنا چاہتے ہیں، پر بھائی نے صاف منع کر دیا کہ میرے بچے کو کوئی نہیں دیکھے گا جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ محلے کی عورتیں بھی ناراض ہو کر چلی گئیں۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچے سے ملنے دو۔ بالآخر بھائی نے روتے ہوئے اماں کو کمرے میں آنے کی اجازت دی اور کہا کہ اماں میرا بچہ دیکھ لو اور مجھے معاف کر دو۔ یوں جب اماں نے بھائی کے بچے کو دیکھا تو ان کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ مجھے لگا تھا کہ یوں ہی بھائی اپنا بچہ ہم سے چھپا رہا ہے، پر جب میں نے دیکھا تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی ایسی اولاد وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے خود جا کر سلیم کو اس کے کمرے سے بلایا اور بچے کے سامنے رکھ کر کہنے لگے، میرے بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا، تمہارے اساتذہ کو بہت برا بولا، میری بیوی ہی کی غلطی تھی، اس نے نہ جانے کس بات کا بدلہ لینے کے لیے اماں سے تمہیں دور کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا۔ میرے بھائی مجھے معاف کر دو، ورنہ میں نہیں بچ سکوں گا تمہاری بد دعا سے، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے بھائی۔ وہ کہہ کر بھائی کے گلے لگ گیا اور کہا کہ میرے بھائی میں کون ہوتا ہوں تمہیں بد دعا دینے والا، بس تم نے میرے اساتذہ کی توہین کی تو میں نے اللہ سے اتنی سی دعا کی کہ اللہ میری سچائی کو ثابت کر دے اور لوگوں کے دلوں کو میرے لیے صاف کر دے، کیونکہ تم نے میری بے عزتی کی اس بات سے مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اپنے اساتذہ کی بے عزتی پر اپنا دل دکھا تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ سلیم نے بھائی سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر تمہیں میری طرف سے عذر پہنچا ہو تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے معافی مانگ کر اسے ہمیشہ کے لیے صلح کر لی تھی، مگر میری بھابھی اب بھی روتی ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کو 7 دن بعد ہی موت نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور اگر موت اپنی آغوش میں نہ بھی لیتی تو بالوں سے بھرے چہرے اور عجیب و غریب آنکھوں کو لے کر وہ بچہ اپنی زندگی کیسے گزارتا، یقیناً سب کے مذاق کا نشانہ بنتا۔ یہ سب کیوں ہوا آج تک ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ سب کچھ سلیم کی بد دعا نے کیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کسی کا دل نہ دکھائے، ورنہ مظلوم کی بد دعا قبر تک۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔